میں سے ہیں. حضور نے ان کے متعلق فرمایا عثمان کو اب اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال حضرت محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں. کہاں؟ مصر جا رہے ہیں گورنری لینے کے لیے، اور انصار مہاجری صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی 2-3 منزلیں طے کیے ہوئے تھے کہ ایک حبشی غلام کو اونٹنی پر بہت تیز رفتار دوڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا. یہ انصار مہاجرین صحابہ کی جماعت دیکھا، وہ مشکوک لگ رہا تھا، یا تو وہ کسی کا قاصد تھا یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام تھا. صحابہ نے اسے پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان ابن عفان کا پیغام لے کر میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں. جو صحابہ تھے انہوں نے کہا مصر کے جو گورنر ہیں وہ یہاں ہیں، محمد بن ابو بکر، بات کرو کیا ہے؟ کہا نہیں، ان کے متعلق نہیں ہے وہ پیغام، ان کے متعلق نہیں ہے، یہ گورنر نہیں ہے. وہ پھر بھاگنے لگا تو اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس کچھ نہیں ملا، اس کی ساری چیزیں تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا. اور وہ تھوڑا آگے گیا تھا، حضرت محمد بن ابو بکر کو شک ہوا کہ کچھ تو ہے، یہ اس قدر مشکوک انداز میں کیوں جا رہا ہے. اس کو پھر سے پکڑا، اس کے پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ بالکل سوکھا تھا، اس کو ہلایا تو اس کے اندر کوئی چیز تھی، اس کو پھاڑ دیا تو دیکھا ایک خط تھا مہر لگا ہوا. اور پہلے جو خط ہوتے تھے اس کو ڈامر جیسی ایک چیز آتی تھی، وہ لگا کر کے سیل بند کر دیا جاتا تھا، کوئی نہیں کھول سکتا. اور یہ سیل بند خلیفہ کا لیٹر ہوا کرتا. حضرت محمد بن ابو بکر وہ خط لے کر کے آئے، اور سارے صحابہ کی جماعت تھی، انصار اور مہاجرین کی، جو ابھی مصر جا رہے تھے. ان کے بیچ میں وہ خط لا کر کے کہا کہ کیا میں اس کو کھول کر کے پڑھوں؟ سبوں نے کہا کھول کر کے پڑھو. حضرت عثمان غنی سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1-2 دن ہوئے اور اتنی جلدی کوئی پیغام آیا. کھول کر کے جب خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی سرح کے نام، خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے خط ہے کہ اے عبداللہ بن ابی سرح، جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر آئے تو اسے قتل کر دینا، اور جو لوگ تیری شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو کسی ہیلے بہانے سے مار دینا، ختم کر دینا. اور مدینے سے ایک جماعت جا رہی ہے، ان کو ادھر ادھر منتشر کر دینا، اور تم اپنی گورنری پر برقرار رہنا. فقط سلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس جگہ جو بھی ہوگا وہ آپے سے باہر ہوگا. حضرت محمد بن ابو بکر انہوں نے دیکھا یہ لیٹر میرے قتل کا، ایک طرف خلیفہ نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا، دوسری طرف عبداللہ بن ابی سرح اپنے رشتہ دار کو یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ میں جیسے ہی آؤں گا قتل کر دیا جائے مجھے. وہ آپے سے باہر تھے. سارے صحابہ انصار مہاجرین وہ سب برہم ہو گئے، سخت نالا ہوں. یہ جماعت واپس لوٹ آئی مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان سب صحابہ کے پاس لا کر یہ خط رکھا گیا کہ اس خط میں ایسے ایسے معاملات لکھے گئے ہیں. سب صحابہ نے کہا یہ نہایت ہی بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مسئلے کو امیر المومنین سے ہی پوچھا جائے. تو خط لے کر حضرت علی